السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے، ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آج کی رات میں سکون کی نیند سونے والی ہوں، کیونکہ میں نے آج کے دن جو ہے کرنی ہے اپنے بیڈ روم کی صاف صفائی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، کیونکہ اتنے دنوں سے میں اتنی زیادہ بزی تھی نا گھر کی سیٹنگ میں کہ میرا جو ہے دھیان بالکل بھی نہیں رہا اپنے بیڈ روم کی طرف۔ اتنی زیادہ میں تھک جاتی تھی نا کہ نہ ہی پوچھیں۔ اس سے پہلے میں آ گئی تھی ایان کے بیڈ روم میں اور دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اس کے بیڈ روم کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے، کیونکہ کبھی کبھار یہ اپنے بلینکٹ کو فولڈ کر لیتا ہے، زیادہ تر میسی چھوڑ کے ہی نیچے آتا ہے، تو ہے چھوٹا سا لیکن اس سے سنبھالا نہیں جاتا بالکل۔ اور ہم کا بھی روم جب بھی دیکھتی ہوں تو وہ بھی میسی ہوا پڑا ہوتا ہے۔ سچ میں ماما تو مجھے اس بات پہ اتنا سخت ڈانٹتی ہیں نا، لیکن میں باز نہیں آتی، مجھے سارا کچھ آرگنائز چاہیے اور میں ان کے رومز کو بھی آرگنائز رکھتی ہوں اسی سیم طریقے سے، بس ان کی عادتوں کو میں نے خراب کر دیا ہے۔ سچ میں پورا کا پورا ویک نا میرا کارٹنز دیکھ دیکھ کے ہی گزرا ہے، اور ان کو دیکھ کے میرا اتنا زیادہ دماغ خراب ہو رہا تھا نا، میں تو بس یہی بول رہی تھی کہ یہ میرے گھر سے کب دفع ہوں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور میں کہہ رہی تھی عائشہ کو یہ ونڈو کھولو، نیچے پھینکو ہے نا، تبھی مجھے چھٹکارا ملے گا ان کارٹن سے، ویسے تو بالکل نہیں۔ اور پورے گھر میں میری انرجی اتنی زیادہ ویسٹ ہو گئی تھی نا کہ اس دن میں نے اپنے آپ کو واقعی میں پش کیا تھا۔ تم خود ہی غلط ہو، مجھے بالکل چھوڑتی ہی نہیں ہے۔ اچھا ہینگر میں جو کپڑے ہوتے ہیں نا، یہ بھی مجھے نہیں چھوڑ رہی تھی کہ میں اپنے اس کی مرضی کے مطابق اس کو رکھوں، نہیں چھوڑتی، اس کی غلطی ہے۔ میں نے کہا ایسے ہی رہو۔ جتنا بھی یہ فضول قسم کا سامان نیچے پڑا ہوا ہے نا، یہ سوٹ کیسز اور فین وغیرہ، تو یہ میں اوپر والے پورشن میں رکھ دوں گی۔ اور یہ والا کبرڈ میرا اتنا زیادہ بڑا ہے نا، شروع میں جب ہم لوگ یہاں پہ شفٹ ہوئے تھے مجھے اتنا زیادہ ڈر لگتا تھا نا رات کے ٹائم، اندھیرا ہی اندھیرا چاروں طرف، اور یہ اتنا بڑا کبرڈ، اس کا شیڈو میرے اوپر پڑ رہا تھا۔ مجھے کہہ رہی تھی ماما یہاں پہ میں نے نہیں سونا، یہاں پہ نا الماری سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ توبہ ہے عائشہ، تمہیں واش روم سے بھی ڈر لگتا ہے، الماریوں سے بھی ڈر لگتا ہے، تم بندی ہو ہی کیسی؟ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے صرف ایک ہی واش روم یہ یوز کرتی ہے اور میں بالکل جاتی ہی نہیں ہے۔ کہہ رہے اس سے مجھے نا ڈر لگ رہا ہے۔ واقعی میری جان نکلتی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ مما آپ صرف میرا بتا رہی ہیں، یہ تو بتائیں نا کہ آپ خود بھی ایسی ہیں۔ یہ لوگ نا مجھے اتنا سخت ڈراتے ہیں نا باتھ ٹب سے، نا کہہ رہے ماما باتھ ٹب سے نا جن بھوت نکلتے ہیں، پتہ نہیں کوئی مووی ان لوگوں نے مجھے دکھایا تھا۔ اللہ توبہ ہے، ابھی جہاں بھی ہم ہوٹل میں گئے تھے میں باتھ ٹب میں نا نہا نہیں رہی تھی، میں نے کہا نہ میں نے نہیں نہانا، یہاں ہمارے واش روم میں اتنا بڑا باتھ ٹب ہے نا، اس میں بھی جب میں نہاتی ہوں نا میں دیکھتی ہوں ہائے اللہ کہیں کچھ نکلے نا، ان کے سامنے نہیں بتایا، آپ لوگوں کو بتایا ابھی اس کے دماغ میں آ گئی یہ بات۔ نہیں، وہ مووی ہم لوگوں نے جب دیکھی تھی نا، آپ لوگ یقین مانے، پھر میں اس کے بعد واش روم یوز کرنے گئی، میرے سامنے باتھ ٹب، میں چیخی، آدھی رات تھی، آپ لوگ امیجن کریں۔ ہاں یہ ایسی ہے، اتنی ڈرپوک ہے کہ بتا نہیں سکتی۔ سچ میں آپ لوگوں کو بھی ہم نے سارے قصے سنا دیے، ہمارے پاس نا باتیں بھی ختم ہو گئے۔ اور یہ دیکھیں ماما کے سارے کپڑے جو ہے وہ میرے کارٹنز میں آگے تھے، تو اس کو میں نے سیپریٹ کارٹن میں رکھا، اور یہ میں نیچے لے کر چلی جاؤں گی کیونکہ ابھی ماما کا اور میرا وارڈروب چینج ہو گیا ہے۔ ہاں ان لوگوں نے نا مجھے نکال لیا، کہہ رہے نکلو یہاں سے، میرے روم سے نکلو، بس بہت برداشت کر لیا۔ پرانے والے گھر میں میں اور ماما ہم دونوں مطلب شیئر کرتے تھے وہ کبرڈ۔ ہاں ماشاءاللہ اس کے اتنے بڑا وہ ہے کبڈ ہے۔ عائشہ تمہارے کپڑے اتنے توڑے توڑے لگ رہے ہیں، وہاں پہ تو اتنے زیادہ لگ رہے تھے تمہارے، ہے نا، پتہ نہیں کیوں، شاید اس کا سائز بڑا ہے نا، میں بار بار بولی جا رہی ہوں۔ اچھا یہ دیکھیں سارے فولڈ کیے ہوئے کپڑے تو یہ بھی میں نے رکھ دیے تھے، ایک ایک کر کے میں دوبارہ پھر سے فولڈ کیے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے اتنی زیادہ او سی ڈی ہے نا۔ ہاں بتا نہیں سکتی، وہ اپنے خاندان پہ گئی ہے۔ سارا کچھ آرگنائز چاہیے۔ میرے سارے جو ویسٹرن کپڑے ہیں تو وہ لیفٹ سائڈ کے کبرڈ پہ ہیں اور ایسٹرن والے رائٹ سائڈ پہ۔ ہاں اور آپ لوگ سب اتنے زیادہ انتظار کر رہے ہو بوبی کا کہ بوبی کب آئے گا گوبھی۔ بوبی اور گوبھی دونوں رائمنگ ورڈز ہیں نا، اس لیے تو میں بھی کنفیوز ہو گئی نا۔ ہمارا شہزادہ انشاءاللہ بہت جلد آنے والا ہے، ہم خود بھی اس کو اتنا مس کر رہے ہیں نا کہ بتا نہیں سکتے، مس بھی کر رہے ہیں اور ہر ایک چیز جو وہ رکھ رہے ہیں نا، میں نے کہا یہ بوبی اتنا آسان ہے اس کو چھوڑے گا؟ وہ توڑ دے گا اور صوفوں کو خراب کر دے گا۔ جب بھی ہم لوگ فرنیچر کی شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں ہمارے مائنڈ میں بوبی ہوتا ہے سب سے پہلے۔ اس والے کارٹن میں سارا جو ہے میرا ڈرارز کا سامان پڑا ہوا تھا، اور یہ اس میں جو ہے بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی۔ توبہ مجھے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اتنی سخت نفرت ہے نا، یہ والا سامان ایک تو کچن میں ہوتا ہے اور ایک میرے والے بیڈ روم میں، اور میں یہاں پہ اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی، میرے میک بک کے اندر پانی چلا گیا تھا ایان کی وجہ سے، ایان پانی پی رہا تھا اور پورا جو بوٹل ہے نا تو وہ میرے میک بک کے اندر چلا گیا۔ توبہ، میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ بس یہ تو گیا، اب تو اس کا کی بورڈ کام کرنے والا ہی نہیں ہے، اور ہم بھی مجھے بار بار بول رہا تھا کہ یہ تو پھینکنے والی چیز ہو گئی ہے۔ اللہ توبہ، اتنی رونی والی شکل تھی اس کی، میں نے کہا کوئی بات نہیں عائشہ۔ عائشہ کہہ رہی ماما یونیورسٹی کا میرا پورا جو ہے
نا ہوم ورک وغیرہ سارا کچھ اس میں ہی پڑا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ اس کو نا 1 ہفتہ 2 ہفتہ یوز نہیں کرو تو پھر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ابھی بھی یوز نہیں کر رہی ہے. رکھا ہوا ہے میں نے ریسٹ موڈ پہ. اچھا یہ دیکھیں ڈرارس کے اندر پورا کا پورا سامان جو ہے میں نے اسی طرح سے سیٹ کیا جس طرح سے میں نے اپنے پچھلے والے گھر میں کیا ہوا تھا. عائشہ ایک کمنٹ بار بار آ رہے تھے, وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کا جواب دے دو. عائشہ جب چیزیں لیتی نہیں ہے تو اتنی ساری چیزیں اس کے پاس جمع کیسی ہو گئی, تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اس کے لیے میں گفٹ کراتی ہوں, اس کی فرینڈس گفٹ کرا کے دے دیتی ہے, تو اس وجہ سے اس کے پاس ماشاءاللہ اتنے سارے سامان ہو گئے. اور یہ برانڈڈ بچی ہے, برانڈڈ کے علاوہ اور چیزیں یہ لیتی ہی نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے, سب لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے. برانڈڈ چیزوں کا یہ فائدہ کہ آپ بہت عرصے تک وہ ساری چیزیں یوز کر سکتے ہو. ہاں اس لیے ماشاءاللہ اس کے ساتھ زیادہ چیزیں اس لیے بن جاتے ہیں نا, کیونکہ میں بھی اس کو دلاتی ہوں, ارحم بھی دلا دیتا ہے. میں مطلب کہتی ہوں سب کو, جب عائشہ کو آپ لوگ گفٹ کراتے ہو نا تو کوئی برانڈڈ سی اچھی سی چیز اس کو دلاؤ. اس سے نا ہم بہت مشکل طریقے سے باتیں وغیرہ نکال لیتے ہیں تو تب لے کر آ جاتے ہیں, وہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے. میں ڈائریکٹلی کسی سے مانگتی نہیں ہوں کہ پلیز مجھے یہ چیز لا کے دیں. میرے اگر اپنے اوپر ہوتا نا تو آج میرے پاس 2-4 چیزیں ہی ہونی تھی صرف. ہاں ماشاءاللہ ایک دوسرے اس کو دلا دیتے ہیں نا, اس لیے اس کے پاس اتنے ساری چیزیں جمع ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ ضرور بولے گائز, ایسا نہ ہو اس کو نظر لگ جائے ہم اس کو کوئی چیز دے بھی نہ سکیں. نہیں ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. آپ لوگ میرا اتنا زیادہ خیال رکھتے ہو نا, پلس میرے منہ سے جو بھی چیز نکل آتی ہے نا تو اگلے دن وہ میرے سامنے پڑی ہوتی ہے. ہاں یہ اتنا بھی چالاک بن گئی نا, ابھی کچھ بتاتی ہی نہیں. اس کو پتہ چل جاتے, میں کہتی اچھا عائشہ, تو پھر اس کو پتہ چل جاتے اچھا ماما نے تو پھر نوٹ کر لیا. یہ بات تو کافی لمبی ہو گئی, لیکن اصل میں اس والے کامنٹ پہ بہت زیادہ لائکس آئے تھے پچھلے والے بلاگ پہ, تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو ڈیٹیل سے آپ لوگ کو ایکسپلین کراتی چلوں. اچھا یہ جو ڈریسنگ ٹیبل والا کام ہے نا, تو یہ میں نے اگلے دن سٹارٹ کر لیا تھا, کیونکہ اس دن میں اتنی زیادہ تھک گئی تھی نا, وارڈروب کو سیٹ کرنے میں میرا پورا کا پورا ٹائم ویسٹ ہو گیا تھا. اور یہ اتنی پاگل ہے نا, میں اس کو پاگل ہی کہوں گی. اس نے نا پکچر لیا تھا اپنی ڈریسنگ ٹیبل کا, تو جو چیزیں اس نے کہاں پہ رکھی تھی نا اس سیم اس طرح اس نے سجا کے رکھ دیا. میں نے کہا ہے اللہ عائشہ تھوڑا سا اس کی سیٹنگ بھی چینج کرو تاکہ یہ نا چینج لگے. نہیں مما ایسی ہی ٹھیک ہے, یہ بالکل پرفیکٹ ہے میری نظروں میں. اچھا تیری نظروں میں صحیح ہے, میں کون سی جاتی ہوں اوپر, اس کو پتہ ہے 2-3 دن گزر جاتے میں جاتی ہی نہیں ہوں. میں نے کہا تم ہی خوش رہو. ہے نا ماما اوپر والے پورشن میں آتی ہی نہیں بالکل. میں نے کہا میں تم لوگوں کے گھر میں نہیں آتی, اپنے گھر میں ہی رہتی ہوں. نیچے والا پورشن ماما کا ہو گیا, اوپر والا میرا, ارحم اور ایان کا. ارحم جو ہے اس کا پتہ نہیں چلتا, کبھی وہ نیچے ہوتا ہے کبھی وہ اوپر ہوتا ہے. زیادہ تر تو وہ نیچے ہوتا ہے, جب بھی میں دیکھتی ہوں نا ہال میں سویا رہتا ہے. واقعی اس کو ہال میں پتہ نہیں اتنی اچھی نیند آ جاتی ہے, میں بولتی ہوں تم پتہ نہیں کس طرح کے انسان ہو. اچھا یہ دیکھیں باتوں ہی باتوں میں بیڈ روم میرا سیٹ ہو چکا ہے فائنلی. اتنے دنوں کے بعد اپنے بیڈ روم کو دیکھ کے, سیٹ ہوتے ہوئے دیکھ کے اتنی زیادہ میں خوش ہوئی نا کہ نہ ہی پوچھیں. کہاں سیٹ ہوا ہے عائشہ, بھی اس میں بہت ساری چیزیں رہتے ہیں, کرٹن رہتے ہیں, ایک بڑا وہ ہے کرٹن. مما کارٹن سے تو جان چھٹی نا میری. ہاں وہ تو چھوٹ گئی ہے سچ میں, اتنا زیادہ اس کا گندا لگ رہا تھا نا کمرہ. اتنا کوئی میسی ہوا پڑا تھا, اب جا کے صاف ستھرا ہو گیا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے میں نے آپ لوگ کے ساتھ اپنے اسکن کیئر پروڈکٹ شیئر کرنا ہے, اور وہ چیزیں شیئر کرنی ہیں جو کہ ہم لوگوں نے وائٹ فرائیڈے سیل میں لی تھی. ہاں بہت سارے عائشہ کمنٹ آ رہے تھے کہ ابھی سیل ہے یا نہیں ہے. وہ ختم ہو گیا سیل. بہت زیادہ لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ سیل جو ہے ختم ہو گئی ہے یا ابھی تک ہے. نہیں بھائی, یہ دسمبر کے فرسٹ ویک میں ہی ختم ہو گئی تھی, اور مجھے خود اس سیل کے بارے میں نہیں پتا تھا. ماما بس طرح طرح کے ریلز دیکھتی رہتی ہیں ٹک ٹاک پہ, ان کو بس وہاں سے پتہ چل گیا. ہاں یہ شکر ہے کہ میں دیکھتی ہوں, ورنہ اگر میں نہ دیکھتی ہمیں کیا پتہ چل جاتا. یہ تو ہے ہی ایسی. ماما نے اپنے لیے جو ہے اسکیچر شوز لیے تھے فائنلی, ورنہ وہ ہمیشہ جو ہے سلیپرز پہن کے واک پہ جاتی ہیں. ہاں سچ میں اتنا زیادہ میں کمفرٹیبل ہو گئی ہوں نا کہ بتا نہیں سکتی. اتنے ہلکے پھلکی شوز ہیں. میں نے کہا عائشہ ایک یہ خراب ہو جائے اس کے بعد میرا دوسرا بھی آنا چاہیے. تم لوگوں کو دلاتے دلاتے میں خود اپنے آپ کو میں نے ڈوب لیا. بھول گئی اپنے آپ کو. نہیں مما ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے, پہلے اپنے آپ کو رکھیں پھر اس کے بعد ہم آئیں گے. ہاں میرے تھے سچ میں پہلے بھی تھے, لیکن وہ میرے پڑے خراب ہو گئے تھے, اس لیے میں نے ابھی لے لیے تھے. میرے بچے کہہ رہے تھے ماما آپ جب لے لیتی ہے پہنتی ہی نہیں ہے. پیچھے جو آپ لوگوں نے شاپنگ دیکھی نا کپڑوں کی, تو وہ ارحم اور ایان کی تھی, اور ارحم خود گیا تھا اپنے لیے کپڑوں کی شاپنگ کرنے کے لیے. امیجن کرے ساری زندگی ماما نے اس کے لیے کپڑے لیے تھے. اچھا اور ابھی جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ اسکن کیئر پروڈکٹ شیئر کر رہی ہوں. سیرا وی کا جو ہے کلینزر ہے, بہت ہی اچھا ہے, اور یہ جو ہے مجھے 50% آف میں ملا ہے. امیجن کریں, مطلب اس کی پرائس تقریباً 80 درہمز تک ہوگی, اور مجھے یہ 45 سمتھنگ میں پڑا ہے. اور ساتھ میں جو ہے سن اسکرین ہے, اور مجھے بیوٹی آف جوسیون کا جو ہے سن اسکرین بہت
بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے، اور زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے جتنے بھی میں اسکن کیئر پروڈکٹس لوں نا تو وہ کورین اسکن کیئر برانڈ کے ہی ہونے چاہیے. ہاں کیوں اوریجنل ہونی چاہیے نا. کورین اسکن کیئر کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس میں نا بہت زیادہ فیک پروڈکٹس بھی ہوتے ہیں، تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، صرف اور صرف فارمیسی سے ہی لیا کریں. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ آج کا ولاگ کیسا لگا. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. اور یہ پاور بینک ارہم نے اپنے لیے لیا تھا.